آج کے ہمارے جو درس قرآن کا عنوان ہے، کل جمعہ تھا، کل کا جو عنوان تھا وہ سچ کی برکات، اور آج کا جو درس ہے جو شیڈول کے مطابق جو لکھا ہوا تھا وہ جھوٹ کی نحوست کے بارے میں۔ تو میں نے اس طرح کیا ہے، یہ دونوں مضمون کو اکٹھا ہی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں آج انشاءاللہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنا تعلق سچے لوگوں کے ساتھ قائم کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف جو ہے انہوں نے صرف خالی سچ نہیں بولنا بلکہ اپنا تعلق بھی سچے لوگوں سے قائم کرنا ہے۔ یعنی تمہاری جو صحبت ہونی چاہیے، تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ اس کو کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار میں تو ویسے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کوئی تاش کھیلنے والے ہوتے ہیں، کوئی جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، کوئی شراب پینے والے ہوتے ہیں۔ کئی بندے بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں بڑے بڑے شرابیوں کی محفل سے بیٹھا ہوں، آپ بھی میں جا کے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر گواہ بناتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حضور کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جامع ترمذی میں کتاب الزہد میں یہ حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی ایک اور بھی یعنی کہ ضرب المثال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو سچ بولنے والے، اور ان لوگوں سے بچا جائے جو جھوٹ بولنے والے۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے کہا کہ جھوٹے کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے قرآن میں بے نمازی کے اوپر لعنت نہیں کیا ہے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ لعنت نہیں کی ہے، جو بندہ صاحب استطاعت ہے حج نہیں کر رہا رب نے اس کے اوپر لعنت نہیں کی ہے، لیکن رب نے جھوٹے بندے کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب میں اور آپ اس بات سے بخوبی اندازہ کر لیں کہ جھوٹ جو ہے کتنی بڑی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائیں کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو جھوٹا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یہ ان دونوں کا دور دور تک بھی ان کا جو ہے کنٹراسٹ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی بندہ یہ آ کر کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو حضور نے فرمایا اس کی بات کو مان لینا۔ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، حضور نے فرمایا مان لینا، لیکن اگر تمہیں کوئی آ کے یہ کہے کہ مومن نے جھوٹ بولا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ نہ ماننا۔ مومن ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا تو مومن نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہیں، اگر تینوں میں پائی جاتی ہیں تو پکا منافق ہے، اگر تینوں میں ایک بھی پائی جاتی ہے تو فرمایا اس میں منافقت کی بیماری موجود ہے۔ پہلے فرمایا کہ اگر امانت دو گے تو خیانت کرے گا،
اگر امانت میں خیانت کرنے والا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹا ہے، وہ منافق کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بات کرے گا تو بات جھوٹی کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اگر یہ چیز پائی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ منافق کبھی جھوٹ، منافق کبھی سچ نہیں بولتا، اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور اللہ نہ ان کو پاک کرے گا۔ یعنی 3 چیزیں، نہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، حالانکہ رب کی نظر میں تو سارے ہیں، نہ نظر کرم اس کی طرف کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایسے لوگ کون ہیں نقصان اٹھانے والے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو دے کر احسان جتلاتا ہے۔ بعض لوگ رشتہ داروں میں، برادری میں، محلے میں غریبوں کا، ہمسائے کی مدد کر کے پھر اس کو سناتے رہتے ہیں، یا کہیں پہ وہ کوئی بات آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تمہارے ساتھ نیکی نہیں کی تھی، میں نے تو تمہیں ساتھ یہ احسان کیا تھا اور آج تو یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے کر احسان جتلانے والا پہلا وہ شخص ہے جو دے کر اپنا احسان جتلائے اور اس کو بتاتا بھی رہے کہ میں نے یہ احسان کیا ہے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر سے اپنے کپڑے لٹکانے والا، اپنے تہبند کو تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا، اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا۔ یہ 3 شخص ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بے شک سچائی یعنی سچ بولنے والا، سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جو سچ بولتا ہے یہ سچ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی پھر حضور نے فرمایا سچ بولتا رہتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہے، اور پھر جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی سچ نیکی کا راستہ کھولتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا، گناہ کا راستہ کھولتا ہے، اور فرمایا جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم کی طرف پہنچاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، پکا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا تھا کہ اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں جہنم میں گیا معراج والی رات تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ فرشتے ان کے جبڑوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر ایسے چیر دیتے ہیں، پھر وہ مل جاتے ہیں، پھر چیر دیتے ہیں، اس طرح اس کے جبڑوں کو چیر رہے ہیں پھر مل جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے منہ سے جب جھوٹ نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ جب بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ بدبو پھیل جاتی ہے، فرشتے اس سے گھن کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔